حلال و طیب مال سے اتنا خرچہ اپنے ساتھ لے جو بغیر تنگی کے پورے سفر کی امداد رفت کا کافی ہو جائے۔ یعنی حج کو جانا اور واپس آنے تک کا خرچہ ضرور لینا، وہاں پر جا کے بھیک مانگتے نہیں پھرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ غلط باتیں پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو کافر لوگ ہیں دین کو اندر جو بھی غلطی ہے اچھال کر دین کے بارے میں الٹے باتیں لکھتے ہیں۔ اس بات کو بھی جاننا ہے آج کل کی حالت کیا ہے، بلکہ احتیاطاً کچھ جائز لے تاکہ راستے میں غربا کی کچھ اعانت کر سکے۔ یعنی زیادہ پیسہ بھی لو، راستے میں کوئی غریب آدمی ملے گا تو اس کو بھی مدد کر سکے، کھانے میں سے اہل ضرورت کی توزیع کر سکے۔ جو لوگ ضرورت کے مقدر سے بھی کم لے کر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دیکھو، دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مجھے پیسہ دو، مجھے کچھ خرچے کے لیے، اس طریقے سے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حق سبحانہ وتقدس نے قرآن پاک میں وَتَزَوَّدُوا کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ اسی فصل کے شروع میں مفصل گزر چکا ہے۔ یعنی راستے کا خرچہ لینا ضروری ہے، راستے میں جو خرچہ آتا ہے حج میں وہ ضروری لینا ہے۔ جب سفر شروع کرے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، جو گھر میں جب سفر کے لیے نکلتے حج کے لیے، پہلے رکعت میں قل یا کافرون اور دوسرے میں قل هو اللہ پڑھنا اولا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں پڑھے اور 2 رکعت محل کے مسجد میں، یعنی وہ محلے کے مسجد میں 2 رکعت پڑھ لے اور گھر میں 2 رکعت پڑھ لے۔ پہلے رکعت میں قل یا الکافرون، دوسرے رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کو صدقہ کرے اور اپنی وسعت کے معافی کرتا رہے کہ صدقہ کرنے والا اور معصیتوں کے دفع کرنے میں خاص داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کا غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہے گا پہننے والا اللہ کے حفاظت میں رہے گا، یعنی پہننے والا بھی جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت کے مخصوص دعائیں جو احادیث میں کثرت سے آئی ہے پڑھ کر نکلے۔ ہر جگہ کی دعا میں اتنی کثیر ہے کہ اگر اس سال میں سب کو جمع کیا جائے تو اس کو ہضم 3 حصے بڑھا جائے گا، اس لیے اس میں دعا میں ذکر نہیں کی گئی۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی وقت صرف دعائیں ایک رسال میں مجمع کر دی جائے گی، دوسری رسال سے تلاش کر کے جو مل سکے پڑھ لے جاوے۔ حج کی دعا میں مستقل رسالے بھی مشائق ہو چکے ہیں، تلاش کر کے کوئی خرید لایا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی حج کے لیے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعا بھی اگر یاد ہو تو پڑھ لیے، جو آپ کے ساتھ جو لکھا پڑھا ہے تو اس کے ساتھ بھی لکھ کے پڑھ لے، نہیں تو حج کے دعا کر کے کتاب خرید کے اس کے ساتھ بھی اور علم کو سیکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔